والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل کے اندر کہ قرآن مقدس کی جن آیات کی تلاوت کی ہے اللہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے اور سمجھانے کے بعد اللہ فریقین کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق گزارشات ساتھیوں کے سامنے عرض کی جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو امت کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ کیوں قرار پائی ہے؟ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اور پیغام امت تک پہنچایا ہے خود اس کے اوپر سب سے زیادہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ امت سیرت منا رہی ہے، سیرت اپنا آج سیرت منائی جا رہی ہے، سیرت سیمیناروں کے ذریعے منائی جا رہی ہے، جلسے اور جلوسوں کے ذریعے منائی جا رہی ہے، ریلیوں کی صورت میں منائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر قرون اولیٰ کے اکابرین اور اصحاب رسول کو دیکھا جائے تو انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کو منایا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگیوں میں اپنایا ہے۔ اور یاد رکھو کہ ہماری زندگی تب ہی خوبصورت بن سکتی ہے کہ ہم سیرت کو منانے کی بجائے اپنانے لگ جائیں۔ اگر ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے لگ جائیں تو شہنشاہ مطلق کا یہ وعدہ ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم میرے نبی کی سیرت کو اپناؤ تو صحیح، میرے نبی کے طریقوں پر چل کر دکھاؤ تو صحیح، ذرا تم اس میدان میں اتر کر دکھاؤ تو صحیح، آگے میں رب جانوں اور میرا کام جانے
اللہ تو کیا کرے گا تیرے نبی کی سیرت کو اپنایا جائے، اس کو 24 زندگی کے 24 گھنٹوں میں لایا جائے، کاروبار میں لایا جائے، دکانداری میں لایا جائے، شادی اور غمی میں اس کو اپنایا جائے، زندگی کے ہر لمحے اور ہر لحظے میں تیرے نبی کی سیرت کو اگر مومن اپنانے لگ جائے تو اللہ اس پر تو کیا انعام دے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں پہلے بندہ یہ چاہتا تھا کہ رب میرا محبوب بن جائے، رب میرا پسندیدہ بن جائے، لیکن میرے محبوب کی زندگی اتنی خوبصورت زندگی ہے، اتنی بہترین زندگی ہے، اتنی اکمل زندگی ہے، اتنی اچھی زندگی ہے، اگر کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا تو رب سب سے پہلے اس کو یہ انعام دے گا، یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنا محبوب بنا دوں گا، پسندیدہ بنا لوں گا۔ اور محبوبیت کیا ہوگی؟ اس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کھولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بناتا ہے تو پھر اس کا اعلان بھی عرشوں پر ہوتا ہے، اور جبریل امین کو میرا رب بلا کر فرماتے ہیں جبریل میں رب فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس سے الفت اور محبت رکھتا ہوں، اے جبریل میں اعلان کر رہا ہوں تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ یہ کب ملے گا؟ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈالیں گے، اپنے رنگ کو مٹا کر محبوب خدا کے رنگ میں جب رنگے جائیں گے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جب اپنے آپ کو رنگ دیں گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر جبریل امین صرف محبت نہیں کرتا، جبریل امین آسمان کے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اوے فرشتوں جو فلاں زمین پہ ایک عام سا آدمی چل رہا ہے، لوگوں کی نظروں میں تو یہ عام ہے، اس کو کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی کلام اس کے ساتھ نہیں کرتا، کوئی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے، بلال کو کون رشتہ دیتا؟ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہے، کعبہ کے رب کی قسم 600 پروں کا مالک جبریل بھی بلال کے قدموں کی چاپ کا بھی مقابلہ۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہماری خوشیوں سے بھی سیرت نکل چکی ہے، ہماری غمیوں سے بھی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نکل چکی ہے، اور ہمارے کاروبار سے بھی نکل چکی ہے، ہمارے روزمرہ معاملات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نکل چکی ہے، اور پھر ہم امید لگائے بیٹھے کہ حکمران نیک آئیں گے، پھر ہم امید لگائے بیٹھے کہ آسمان سے رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ صرف خام خیالی ہو سکتی ہے، خیالی پلاؤ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ دل کو دلاسا دینے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو اپنایا نہیں جائے گا تو جبریل امین یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اے فرشتوں فلاں جو آدمی زمین پہ چل رہا ہے، اگر وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے ہوئے ہے، تو جبریل امین کہتا ہے اوے فرشتوں یہ فلاں جو آدمی ہے یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، تم سب اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ اور یہ محبوبیت صرف آسمان پہ نہیں رہتی، پھر اس سکہ کو زمین پہ اتارا جاتا ہے، اور جو مخلوق زمین پہ ہوتی ہے اس مخلوق کے دل میں اس آدمی کی محبت خود بخود رب ڈال دیتا ہے، اور مخلوق بھی اسے کیا کرنے لگ جاتی ہے؟ اللہ۔ صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صرف محبت نہیں کرتے، جان قربان کرنے کے لیے بھی کیا ہے، اور لوگوں نے جان قربان کی بھی، تختہ دار پر جھولے بھی، سینے گولیوں سے چھلی کروائے بھی، صحابہ کے نعرے لگاتے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ فاروق اعظم کو دیکھا ہے؟ بلال کو دیکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے سیرت منائی نہیں تھی، اپنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پھر میرے رب نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، پھر جبریل امین ان کے لیے سلام لا رہا ہے، پھر زمین والے ان کے اوپر قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور انسان تو دور رہ گئے، جنگل کے درندے بھی ان کا حیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالصتاً محب تھے،
آج ہمیں نعرے لگانے کا بڑا شوق ہے، آج نعرے لگائے جا رہے ہیں غلامی رسول میں، لگتے کہ نہیں لگتے؟ اور دوسروں پر فتوے لگتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یاد رکھو نعرہ کبھی انسان کے منہ پر خوبصورت لگتا ہے جب وہ نعرہ لگانے والا اصل میں غلامی کا حق بھی ادا کر رہا ہو۔ وہ لیلا کے بارے میں مشہور ہے نا، اس نے کہا کہ جو میرے مجنون وہ سب آ جائے، اور وہ چوری بنا کر دیتی تھی، اور وہ اپنی ایک نکرانی کو اور کنیز کو دے دیجیے تقسیم کر کے آ، تو وہ پلیٹ کی پلیٹیں وہ چوری کے مجنو جو تھے وہ اڑا رہے تھے، کوئی کھا رہا تھا، کوئی ادھر سے کھا رہا تھا، کوئی ادھر سے کھا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک پیالہ منگوایا اور اس نے کہا میاں یہ لے جا اور ان مجنو سے کہو کہ یہ خون کا بھر کر دے۔ یہ کس کا بھر کر دے؟ یہ خون کا بھر کر دے۔ جو چوری والے تھے وہ پتلی گلی سے نکلتے ہوئے نظر آئے، ایک ہی بچہ تھا جو سچا عاشق تھا لیلا کا، اس نے کہا میاں میں نے چوری نہیں کھائی ہے، میں لیلا کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ تو خون مانگتی ہے، میں تو جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آج ہمارے نعرے کیا ہیں؟ چوری کے مجنون میں تھوڑی سی دین کے اوپر تکلیف آتی ہے، رب جانے اور رب کا دین جانے، وہ جانے اور اس کا دین جانے۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، غلامی رسول میں موت اگر قبول ہے تو غلامی رسول میں پیغمبر کی سنت بھی قبول ہونی چاہیے، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت کے مطابق شادی بھی قبول ہونی چاہیے، غلامی رسول میں اگر موت قبول ہے تو ہمیں غمی بھی غلامی رسول میں کرنی چاہیے، کاروبار بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرنا چاہیے، نفع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے نعرے بھی لگ رہے ہیں، دکانیں بھی سج رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لمبی ریلیاں بھی نکل رہی ہیں، لیکن ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ ذلت ہمارا استقبال کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ کوئی چیز بھی نہیں تھی، کھانے کے لیے روٹیاں بھی نہیں تھی اور کھجوریں بھی نہیں تھی، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، لیکن ان کے اوپر رب کے سلام آتے تھے، میرا رب ان کا استقبال کیا کرتا تھا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منانے کی بجائے آج مسلمان اپنانے لگ جائے تو اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا، پسندیدہ آدمی بنا لوں گا، بندہ بنا لوں گا۔ پھر جبریل امین بھی اسی قدر کرتا ہوا نظر آئے گا، آسمان کے فرشتے بھی اس کے اوپر رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، زمین کی مخلوق بھی اس پر جان چھڑکتی ہوئی نظر آئے گی، جنگل کے درندے بھی اس کو سلوٹ مارتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کا استقبال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عظیم صحابی ہے، اور اس کا اصل نام سفینہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، اور بہت زیادہ یہ سامان اٹھا کر ایک دن آ رہے تھے، بہت زیادہ طاقتور آدمی تھے، سامان بہت زیادہ اٹھایا ہوا تھا، اور جب سامان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ تو کوئی سفینہ ہے۔ سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی سفینہ، جس طرح آج کوئی زیادہ وزن اٹھا لے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کوئی گاڑی ہے، یہ کوئی ٹرک لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامان کو دیکھ کر فرمایا یہ تو سفینہ ہے، یہ تو کوئی کشتی لگتی ہے، انسان تو لگتا ہی نہیں ہے۔ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے سنے تو فرمایا آج کے بعد مجھے نام سے نہ پکارا جائے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے پکارا جائے۔ اور سفینہ تاریخ کے اندر ان کا نام مشہور ہوا، یہ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستہ گم ہو گئے، جنگل کا راہ لے لیا، اور جب جنگل میں انٹر ہوئے، داخل ہوئے تو وہاں سے ایک شیر نکلا اور دھاڑتا ہوا آیا اور غورتا ہوا آیا۔ جب شیر نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکا تو حضرت سفینہ بھی نبی کا صحابی تھا، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی عظمت اور محبت تھی، اس نے شیر کو گرج کر دیکھ کر اور گرج کر کہا اے شیر تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں۔ جب اس شیر نے سنا نا کہ یہ تو نبی کا صحابی ہے تو سیرت کی کتابوں نے لکھا کہ وہ شیر جو سفینہ کو کھانے آیا تھا اب سفینہ کی حفاظت کرنے کے لیے بطور گارڈ بن گیا، بطور رابری کا کام کر رہا ہے۔ اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں میں راستہ بھول گیا ہوں، راستہ دکھلایا جائے۔ شیر آگے آگے تھا اور حضرت سفینہ اس کے گارڈ اور رہبر بن کے جا رہا ہے۔
اور جو شیر سفینہ کو کھانے آیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ سچا غلام آیا ہے، یہ نعرے لگانے والا نعرے صرف لگانے والا نہیں، سیرت کو اپنانے والا آیا ہے، تو شیر بھی اس کی نوکری کرتے ہوئے نظر آیا۔ شیر آگے آگے، حضرت سفینہ اس کے پیچھے پیچھے۔ جب راستے پر آیا تو سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ اگر کہیں سے کوئی آواز آتی تو شیر ادھر دوڑ کر جاتا، ادھر سے آتی تو ادھر دوڑ کر جاتا۔ معلوم ہوتا ہے حضرت سفینہ، وہ شیر حضرت سفینہ کا بطور گارڈ محافظ بھی بن چکا تھا اور حضرت سفینہ کی حفاظت کر رہا تھا۔ جب بالکل راستے پر آیا اور پتہ چل گیا کہ یہ آپ کا راستہ ہے، تو حضرت سفینہ جب چلے تو شیر نے دھاڑا اور منہ پر کیا، اور حضرت سفینہ کو زبان حال کہا ہوگا، میاں اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے تو ہم تو نبی کے غلاموں کے سچے غلام ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خوبصورت سیرت ہے، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اس طرح نہیں کہ صرف نعرے لگائے، آپ نے سیرت کامل اور اکمل کر دکھائیے، خود عمل کر کے دکھایا، جو حکم امت تک پہنچایا ہے سب سے زیادہ اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو میں پچھلے درس پہ بیان کر چکا، امانت۔ آپ نے امانت کا بڑا پاس رکھا ہے، دشمنوں کی امانتوں کا بھی آپ نے کیا کیا ہے، خیال کیا ہے۔ آج تو مسلمان کی امانت کھائے جا رہا ہے، وہ رد و بدل کر رہا ہے، ادھر کی ادھر اور ادھر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور مشرک کی اور جان کے دشمن کی امانت کی حفاظت کرتے ہوئے امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ میری سیرت ایسے نہیں تمہارے نمونہ بن گئی ہے، بلکہ میں نے خود اپنی سیرت پر سب سے زیادہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور آج نعرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ عہد کو پورا کرنا بھی ہے، عہد ہو گیا، وعدہ ہو گیا، یہ سب چیزیں ایک ہی تقریباً، تھوڑا سا ان کے اندر فرق ہے۔ وعدہ جو ہوتا ہے وہ ایک طرف سے ہوتا ہے، میں نے کسی سے وعدہ کیا میاں میں کل آؤں گا، تو میں نے صرف وعدہ کیا ہے، تو ایک وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے، عہد جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ حکومتیں آپس کے اندر معاہدہ کرتی ہیں تو جو دستخط ہوتے ہیں وہ دونوں کی اس فائل پر ہوتے ہیں، دوسرے ملک کی بھی اور پاکستان کے ملک کی بھی، تو معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر سیرت پیغمبر علیہ السلام کی اٹھائی جائے تو آپ نے قرآن کے اس قانون پر عمل کرتے ہوئے دکھایا ہے، اور رب العالمین نے فرمایا اوفوا بالعہد، اے مسلمانوں اگر کسی سے عہد کرو یا وعدہ کرو تو اس کو کیا کیا کرو، پورا کیا کرو۔ کیوں پورا کیا کرے؟ ان العہد کان مسئولا، کہ جو تم آپس میں معاہدے اور عہد اور وعدے کرتے ہو، دن قیامت کے اللہ ان کے بارے میں تم سے باز پرس کرے گا، پوچھے گا میاں مسلمان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کیوں نہیں پورا کیا، عہد کیا تھا کیوں نہیں پورا کیا؟ لیکن ہمارا مزاج ہی کچھ اور ہے، ہم کہتے ہیں اسلام تو وہ مذہب ہے، یاد رکھو اسلام بہت عظیم مذہب ہے۔ اسلام تو کہتا ہے اگر کافر سے بھی وعدہ کیا گیا تو اس کو بھی کیا کیا جائے۔ آج مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، بد عہدی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بد شکنی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، عہد شکنی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ لیکن یہاں اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اس کی مثال موجود ہے، اور دنیا کی کوئی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کو اور وعدے کو کس طرح نبھایا ہے۔ دو صحابی ہیں، ایک کا نام حضرت حذیفہ ہے، دوسرے کا نام حضرت یمان ہے، دونوں باپ بیٹا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے ہیں، اور راستے میں ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا، تو ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ تو انہوں نے کہا پتہ ہے میں کیوں جا رہا ہوں مدینہ؟ میں تو ان سے لڑنے جا رہا ہوں، 1000 کا لیس لشکر لے کر جا رہا ہوں، اگر تم مدینہ پہنچو گے تو تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لشکر میں شامل ہو جاؤ گے، لہذا میں تمہیں نہیں چھوڑتا، میرے ساتھ تمہیں رہنا پڑے گا۔ تو حضرت حذیفہ اور حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میرے سے وعدہ کرو کہ اگر میں تم کو چھوڑ دوں تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے اندر میرے خلاف لڑو گے، ان کے سپاہی اور مجاہد بن کر میرے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤ گے، اور تلواریں اس نے گردن پہ رکھ دی۔ تو حضرت حذیفہ اور یمان نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس لشکر میں شامل ہو کر آپ کے خلاف لڑیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یوں وعدہ کیا اور جان چھڑائی اور مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنائی، اور یہ ابو جہل کی بات بھی سنائی کہ ابو جہل سے ہم یوں ٹکراؤ ہوا، اس نے ہم سے وعدہ لیا اور ہم نے اس کو وعدہ دیا اور درخواست کی، یا رسول اللہ یہ جو آپ مارکا لڑنے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی مارکا نہیں ہے، یہ غزوہ بدر ہے، اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے، یہ غزوہ اتنا عظمت والا غزوہ ہے کہ اس کے اندر 1000 فرشتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مدد اور نصرت کے لیے اترے تھے۔ یہ وہ غزوہ ہے مسلمانوں، اسلام کا پہلا مارکا ہے، اسلام کا پہلا جنگی مارکا ہے، اور وہ مارکا ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ بدر کے مقام پر شہید ہوئے یا غازی بن کر آئے ہیں، جنہوں نے بھی شمولیت اختیار کی ہے، میرے رب نے ان کو بڑے ہی پیار سے دیکھ کر فرمایا میرے نبی میں نے ان سب کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ وہ بخشائے ہے کہ نہیں ہے؟ آج اگر کوئی انجینئر، آج اگر کوئی اندر کا کالا اور زبان کا بھی کالا اصحاب رسول پر بھونکتا ہے اور اصحاب رسول پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو میاں وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے۔ میرے نبی کے یار تو آسمان کے ستارے ہیں، آسمان کے تارے ہیں، اور کعبہ کے رب کی قسم جو آسمان کی طرف تھوکتا ہے وہ تھوکا اس کے منہ پہ آتا ہے، کبھی آسمان کے تاروں کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو میرے رب نے ان کی کیا کر دی ہے؟ قد غفرت لہم، محبوبم میں نے آپ کے یاروں کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو اس میں ابو بکر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ عمر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ، صحابہ کی کیا ہو گئی ہے؟ اب یہ بیچارہ یہاں جو کچھ چی بچی کرتا رہے، اس کی چی بچی سے صدیق اکبر کی جنت میں داخلہ بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دن قیامت کے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے آزاد بخشا ہے دن قیامت کے کہ سب سے پہلے میں نے جنت کا دروازہ جا کے کھٹکھٹانا ہے، اور پوچھے من دکل باب، کون ہے آنے والا؟ فرمایا انا محمد صلی اللہ، ذرا زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں۔ اللہ، فرشتے کہیں گے ہمیں حکم بھی یہی تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ نہ کھولا جائے گا، اس لیے آپ کے ساتھ جہاں میرا نبی ہوگا وہاں صدیق اور ابو بکر اور عمر بھی ساتھ ہوگے۔ تو یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر اللہ نے اعلان فرما دیا ہم نے محبوبم آپ کے سارے یاروں کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ آج کے بعد اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو بھی گئی میں رب ان کی بھول چوک کو بھی نیکیاں لکھتا رہوں گا۔ اللہ، کیسی عمدہ جماعت ہے، کیسی اخلاص والی جماعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے دنیا کے اندر جنت کے ٹکٹ عطا فرمائے، جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، میڈل عطا فرمائے، ان کو پھول عطا فرمائے۔ کسی کا ایک پھول لگ جائے اس کا پاؤں زمین پر نہیں لگتا۔ یہاں صحابہ کو کبھی رب العالمین کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون، میرے اور آپ کی ایمان کے اندر شک ہو سکتا ہے، کہیں ٹھڑک نہ جائے، کہیں پھسل نہ جائے، کہیں مال اور دولت کی ہوس کے اندر اور نوکری کی چکر کے اندر کہیں ایمان سے ٹھڑک نہ جائے اور پھسل نہ جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نبی کے یاروں کے ایمان کو مت چھیڑنا، اولئک هم المؤمنون حقا، میں رب کہہ رہا ہوں دھرتی پر اگر حق سچ کے مومن ہے تو محمد کے یار ہیں۔ کوئی انجینئر کی بھوک سے صحابہ کی عظمت کے اندر کسی قسم کی کمی، اور اونچے ہو رہے ہیں اور اونچے ہو رہے ہیں اور اونچے ہو رہے ہیں اور بلندیاں پکڑ رہے ہیں صحابہ کرام۔ تو یہ وہ غزوہ ہے، غزوہ بدر۔ لیکن حذیفہ اور یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بھی بتا رہے ہیں ہم نے وعدہ تو کر لیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری گردنوں پہ کیا رکھی تھی؟ تلواریں رکھی تھی۔ یا رسول اللہ ہم نے جان چھڑانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا ہے، لیکن سیرت النبی کا درس سننے والوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری سیرت نے آگے چل کر لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ میاں تم عہد اور وعدہ اگر مومن سے کرو تب بھی تمہیں پورا کرنے کا میں حکم دوں گا، اگر کافر سے کرو تب بھی اسلام تمہیں پورا کرنے کا۔ فرمایا تم اس جنگ کے اندر شامل ہو، این جنگ کے مطابق جہاں ایک ایک آدمی قیمتی ہوتا ہے۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟
70 اونٹ تھے اور 8 گھوڑے تھے، 6 یا 7 تلواریں تھی، باقی کسی نے چھڑی اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے پتھر اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن مومن جو ہے نا وہ اسلحے کے زور پہ نہیں لڑتا، یہ کافر لڑتا ہے۔ مومن تو بے تیغ لڑتا ہے، وہ تو ایمان اور توکل علی اللہ پہ لڑا کرتا ہے، وہ اسلحے اور اس پر نہیں لڑا کرتا مسلمانوں۔ تو یہ صحابہ کا یہ عام سا لشکر ہے جس کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، اور ادھر سے 1000 سورما کا لشکر آ رہا ہے۔ لیکن نبی کے یاروں کی آپ کو تقریریں سناؤ، اللہ کی قسم ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا ہاں جی مشورہ دیجیے، 1000 لشکر آ رہا، کیا کیا جائے؟ تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم اصحاب محمد ہیں۔ اصحاب موسیٰ نے تو من اور سلوہ کھا کر ان کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا تھا، اور آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنے والے جب لڑنے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جان اور تیرا رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم اصحاب محمد ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں اور بائیں بھی لڑیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں کوئی دشمن کی تلوار اور تیر آپ تک پہنچنے۔ اللہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آپ نے بار بار فرمایا انصار آپ بھی مجھے مشورہ دینا، اس لیے کہ انصار جو تھے یہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ تو ان کو تھا کہ آپ کو کوئی مدینہ کے اندر چھیڑے گا تو ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، دفاع کریں گے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اب تو مدینے سے باہر جنگ ہو رہی تھی، تو آپ نے سعد بن معاذ کی طرف دیکھا تو سعد بن معاذ نے ایک عجیب جملہ فرمایا، اور سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ جس کے ساتھ توڑیں گے ہم بھی اس کے ساتھ کیا کر دیں گے، توڑ دیں گے، جس کے ساتھ محمد جوڑے گا ہم بھی اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ فرمایا اے محبوبم، اے رب العالمین کے محبوب پیغمبر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر ہمیں گھوڑے سمندروں کے اندر بھی پھینکنے کا حکم دیں گے اللہ کی قسم ہم سمندروں کے اندر ڈال دیں گے، کوئی ایک آدمی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر صحابہ کرام نے وہ تقریریں کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا، کھل اٹھا، اور آپ نے فرمایا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ سارے الفاظ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اتنے نازک موڑ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سے کیے ہوئے عہد اور وعدے کو نبھانے کی کیا دی ہے، تعلیم کیا دی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اور وعدہ کس سے کیا تھا، ابو جال کو چنگا جڑائی، ابو جال کو شریف آدمی تھا، ابو جال کو اچھا آدمی تھا، اسلام کا نام لیوا تھا، اسلام کو مٹانے والا تھا، پیغمبر پہ اوجریاں ڈالنے والا تھا، پیغمبر کا راستہ روکنے والا تھا، پیغمبر کی بیٹیوں کے منہ پر تماچے مارنے والا تھا، میرے نبی کا سب سے غلیظ دشمن تھا۔ لیکن اسلام تو عظیم مذہب ہے مسلمانوں، آج لوگ اسلام پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے مذہب والا یہ مثال تو پیش کرے این جنگ کے موقع پر 2 آدمیوں کی اشد ضرورت ہو اور وہ کافر اور مشرک سے وعدہ کر کے آئے، تو نبیوں کو سلطان کہتا ہے تمہیں لڑائی کی اجازت، تمہیں وعدہ نبھانا چاہیے، تمہیں اپنی زبان کا پاس رکھنا چاہیے، تمہیں بعد عہدی کرنے کی اجازت۔ اور وعدہ کس سے کیا جا رہا ہے، ابو جال سے، جس کی موت کا وقت آیا نا 2 معصوم ننھے مجاہدوں نے اس کو گرایا ہے، میرے نبی کے ننھے شاہینوں نے اس کو جب گرایا، اور جب وہ گرا اور بالکل زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ چڑھ گئے، اور عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کر کہتا وہ ہو کون؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں عبداللہ ابن مسعود۔ اللہ، تو اتنا غضب کے اندر آ کر کہتا ہے ہائے آج میرے سینے پہ کوئی بڑا آدمی چڑھتا تو مجھے فخر ہوتا، ایک بکریوں کا چروایا آج میرے سینے پہ چڑھا ہوا ہے۔ میرا رب جتنا بڑا متکبر ہو نا اللہ اس کو اتنا بڑا ذلیل کرتا ہے، یاد رکھنا، جتنی بڑی اکڑ ہو اتنی بڑی پکڑ آتی ہے، چاہے علم کا غرور ہو، چاہے تقوی کا غرور ہو، چاہے تعلیم کا غرور ہو، چاہے یا حسن کا غرور ہو، چاہے مال اور دولت کا غرور ہو، چاہے عہدے کا غرور ہو، یاد رکھو ہر قسم کا غرور، نیکی کا غرور بھی
اور حسن و جمال کا، مال اور دولت کا غرور بھی ہو، عہدوں کا غرور بھی ہو، اللہ متکبر کو کسی حال میں بھی برداشت اس کو ذلیل کیا کرتا ہے۔ جو جتنی بڑی اکڑ ہوتی ہے اتنی بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ پکڑا گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پہ چڑھے ہوئے، کہتے ہائے بکریوں کو چروایا، آج بہت بڑے سینے پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی گردن کاٹنے لگے، تو اس نے کہا میاں میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، اس لیے کہ وہاں جب سر لگے نا تو میرا سر تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے، پتہ لگے کہ مرد کا سر آیا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جا کر اپنے پیغمبر کو میرا پیغام دینا کہ میں ابو جہل تمہارے دین کو قبول کر کے نہیں جا رہا، یا میں تمہارے دین اور تمہارے لیے کوئی نرمی نہیں لے کے جا رہا، پر پہلے سے زیادہ بغض اور حسد دنیا سے لے کر جا رہا ہوں۔ جب اس کی موت واقع ہوگی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا فرعون اتنا تو نرم تھا کہ جب اس کو 2-3 ہوتے آئے تو اس نے کہا انی آمنتو بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پر کیا لایا ہوں؟ ایمان لایا ہوں۔ لیکن میری امت کا یہ فرعون اتنا بدبخت فرعون تھا کہ موت کے وقت بھی اس کے دل کے اندر کسی قسم کی نرمی پیدا۔ لیکن میں گزارش آپ سے یہ کر رہا تھا کہ صحابہ نے اور پیغمبر نے اپنی سیرت کو اپنانے کا آپ کو کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر بھی دشمن سے اور کافر اور مشرک سے کیے ہوئے عہد کو بھی توڑنے کی اجازت ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھوں، آپ بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو آج سے کرنے کا عہد کیجئے کہ آج کے بعد کسی سے وعدہ خلافی عہد نہیں توڑیں گے، کسی سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے، اور ہر قسم کے عہد اور وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ بیماروں کے لیے دعا کرنا، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جتنے احباب موجود ہیں اللہ رزق کی تنگیاں دور فرمائے، اللہ عافیت والے معاملے فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، دینی مراکز کی، تبلیغی مراکز کی، خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ علماء کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت اور مرتے وقت یہ کلمہ نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین۔